السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں روزے حشر۔ آج جس کتاب کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ کتاب پوری یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گی۔ میرا مقصد مسلمانوں تک مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین آئیے اللہ کا نام لے کر اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مصنف سید عبد المولانا مودودی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک تاریخ ساز انسان کی حیثیت سے معروف متعارف رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے فکر و عمل کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق صحیح سمت عطا کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدوجہد کے نئے رخ متعین کیے۔ مولانا کی دعوت انقلابی، ان کا پیغام حیات آفرین، ان کا کام ہیما گیر ہے۔ فکر و نظر کا کوئی گوشہ، صحیح و عمل کا کوئی جولان گاہ ایسی نہیں جو مولانا کی افکار و نظریات سے متاثر نہ ہو۔ وہ چونکہ ایک ہیما گیر انقلاب کے داعی ہیں، اس لیے انہوں نے پوری زندگی کو خدا پرستی کی بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ سیاست بھی چونکہ دین کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے مولانا نے سیاسی و دستوری مسائل پر بھی بڑی شرح و بسط کے ساتھ فکر انگیز بحث کی اور اسلامی نظام حکومت کی حقیقی خط و خال کو بڑے عمدہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔ سیاست حیات انسانی کا ایک نہایت اہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے ہر دور میں انسانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا، مگر دور جدید میں زمان و مکان کے سمت جاننے کی وجہ سے اہلیت حاکمہ کی قوت میں جو کہ غیر معمولی اضافہ ہوا، اس لیے نظم اجتماعی میں سیاست کی حیثیت سے بہت زیادہ بڑھ گئی، اور دور جدید کا کوئی شخص خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے کیوں نہ ہو اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مولانا نے اس موضوع کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر زیر کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں اسلامی نظام حکومت، جسے دینی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے، کہ اہم گوشوں کو بڑی خوبی کے ساتھ نمایاں کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نظام ملوکیت سے کس طرح اور کس لحاظ سے۔ ناظرین اب اس کتاب کا دپاچہ آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ دپاچے کے بغیر آپ کو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوتی ہے اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ اس میں سے جو اعتراضات معقول تھے ان کا جواب میں نے آخری ضمیمے میں دے دیا ہے، باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں خلافت و ملوکیت کا باب اول۔ آپ دھیان سے سننا کہ اسلام میں کیا طریقہ کار ہے، جو دور گزرا پیچھے خلافتوں کا وہ کس طریقے سے گزرا، کیسے خلافتیں ملوکیت میں تبدیل ہوئیں، یہ پورا انہوں نے ایک دپاچہ کھینچا، ایک نظریہ کھینچا، اتنی بہترین تصویر کشی کی ہے لکھائی میں۔ آپ اس کو لازمی سننا تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ دنیا میں اگر اسلامی ریاست قائم کرنی ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 قرآن کی سیاسی تعلیمات، تصور کائنات، سب ٹائٹل۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ سورہ نساء میں فرماتے ہیں لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا و وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو۔ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کیا تم نے غور کیا یہ نقطہ، جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے خالق ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟
تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اپنی پیدا کردہ اس خالق کا مالک فرمان روا صرف اللہ ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے تہہ میں ہے۔ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اس کے حکم سے مسخر ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے، اسی کی حکمرانی ہے، بڑا بابرکت ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک و پروردگار ہے۔ سورہ سجدہ آسمان سے زمین تک دنیا کا نظام وہی کرتا ہے۔ اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی اور کی ہے نہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے؟ سورہ فرقان اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ قصص دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے، حکم کا اختیار اسی کو ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ الانعام فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ سورہ کہف بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آل عمران وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ الروم اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ سورہ الحدید آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سورہ نحل کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو پیدا نہیں کرتا تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ سورہ رعد کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو اور اس پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ سورہ فاطر کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کا کوئی شریک ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، وہ اگر وہ زائل ہونے لگے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں روک سکے۔ آگے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حاکمیت کا جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہے، اس کائنات میں کوئی صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں، وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب اور بے خطا، سب کا نگہبان، سب کو امان دینے والا، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و نہ چار اس کے تابع فرمان ہے، نفع اور ضرب سب اس کے اختیارات میں ہے، کوئی اس کے سوا اور اس کی اذان کے بغیر کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا نہ ہی نقصان، اس کی اذان کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، وہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو لٹانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ رعد پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کو جاننے والا، بزرگ اور بالا تر رہنے والا۔ سورہ الحشر بادشاہ عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزور، حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ آگے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے گی نہ نیند لاحق ہوگی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو اس سے اوجھل ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ آگے سورہ ملک میں فرماتے ہیں بڑا بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یاسین جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ صرف اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔
سورہ ال عمران آسمان اور زمین کے سب رہنے والے چاروں نہ چار اس کے تابع فرمان ہیں۔ سورہ یونس طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ الفتح کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ سورہ یونس اگر تجھے اللہ ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کرے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ۔ سورہ الکہف کمال درجے کا دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ جن کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور نہ اس کے سوا میں کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ سورہ ممنون وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سورہ بروج وہی ابتدا کرتا ہے، وہی آدھا کرتا ہے، وہی بخشنے والا محبت کرنے والا ہے، تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ سورہ مائدہ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ رعد اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ سورہ انبیاء جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ سورہ کہف اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں، تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ سورہ یاسین کیا اللہ سب حاکموں سے سورہ ال عمران کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الاعراف در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 لکھتے ہیں کہ حاکمیت الہیہ کائنات کے اس تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کی حقیقی فرما روا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے، اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کے محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں تباً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح متی ہے۔ جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کے متی ہے، لیکن انسان کی زندگی کا اختیاری حصے میں جو اپنی اس حاکمیت کو بصورت مسلط نہیں کر سکتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادے کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کے اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے، اور اسی کی رب و بیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ اے نبی کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کہ اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا مالک تو رب ہی ہے۔ سورہ الاعراف در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی۔ آگے سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم ڈرتے نہیں، پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے، یہی طریقہ کار ہے۔ سورہ الشورى تمہارے درمیان جو اختلافات بھی ہوں اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ ال عمران
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، یہ کہ حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، وہی خالق ہے۔ سورہ الاعراف، خبردار اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کے لیے ہے، وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ کہ اللہ کے حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ سورہ بقرہ میں پھر فرماتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجزان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ البقرہ میں پھر فرماتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ النساء میں فرماتے ہیں اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے، وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں صدقات تو فقراء کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننا والا اور دانا ہے۔ یہاں ختم ہوتے ہیں 2 سبق، 2 چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہوتا ہے اللہ کی قانونی حاکمیت۔ یہ لکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب اللہ کی قانونی حاکمیت۔ اللہ کی قانونی حاکمیت سننے کے لیے کیا اس میں اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے، کیا بیان کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا، اور اس خلافت ملوکیت کو سننے کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کا ذہن اسلام کی ریاست کے لیے فل اوپن ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا نام، اللہ کا دین پہنچے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ ہر برائی سے پاک کرے، ہر مشکلات سے نکالے، ان پہ جو ظلم ستم ہو رہے ہیں یہود کی طرف سے ان کو نیست و نابود کرے۔ ہمیں ہم سب مسلمانوں کو اگر ہم کچھ ہاتھ سے کر نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کم از کم زبان سے برا کہنا چاہیے، اگر ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، زبان پہ تالے لگ گئے ہیں تو ہمیں دل میں برا کہنا چاہیے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔